بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صدیقہ ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا ایک کلرک تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور میں اکلوتی بہن ہے۔ میرے بڑے 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ ابا سے جب اماں کی شادی ہوئی تو اماں کے لیے گھر کا ماحول کافی سخت تھا۔ اماں پڑھے لکھے خاندان سے آئی تھیں، لیکن ابا کے خاندان میں واحد ابا تھے جو پڑھے لکھے تھے، باقی سب سفید ان پڑھ تھے۔ اماں کی شادی کے بعد اماں پر بہت سی پابندیاں عائد کرتی گئیں۔ شادی سے پہلے اماں برقع نہیں پہنتی تھیں، لیکن ابا کے کہنے پر ان کو نقاب بھی کرنا پڑا۔ کسی کے گھر آنا جانا، زیادہ دوستیاں نبھانا، یہ سب میری دادی اماں کو بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی کہ گھر کی عورتیں جب باہر نکلنے لگیں تو گھر میں غیروں کی نظریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم سب بہن بھائی بھی کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں نہیں بلکہ دائی کے ہاتھوں سے ہوئے تھے۔ ابا نے ہمیشہ سے سب پر برابر کی سختی کی تھی۔ اب اماں بھی ابا کے ساتھ رہ رہ کر ان جیسی عادات کی مالک ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ میرے بڑے 2 بھائیوں کو شروع سے ابا نے اپنی سختی میں پالا تھا۔ ان کی پرورش بہت سخت ماحول میں ہوئی تھی، لیکن جب میں پیدا ہوئی تو اماں ابا کے رویے میں کچھ بہتری آئی تھی۔ لیکن ابھی بھی بھائیوں کے لیے بھی وہی اصول تھے جو گھر میں بیٹیوں کے لیے تھے۔ ابا نے کبھی بھی بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک سا سلوک کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر سختی نہیں تھی، لیکن دونوں بھائیوں کے مقابلے میں مجھ پر سختی تھوڑا کم کی جاتی تھی۔ میرے بھائی جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، یہ ابا کا پیار تھا یا نہ جانے کیا، آج تک بھائیوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ابا بھائیوں سے 5 وقت کی نماز پڑھواتے۔ بڑے بھائی تو نہیں، لیکن چھوٹے بھائی کو ضرور مسئلے پیش تھے۔ وہ بچپن سے ہی تھوڑا بدتمیز تھا اور کچھ ضدی بھی تھا، اور یہ بگاڑ بھی اس میں ابا کی زیادہ سختی کی وجہ سے آیا تھا۔ بچوں کی تربیت اچھی کرنے کے لیے ماں باپ کو ذرا سخت ہونا پڑتا ہے، لیکن اکثر اوقات زیادہ سختی بھی انسان کو باغی کر دیتی ہے۔ بچپن میں ابا بھائیوں کو باقی بچوں کی طرح باہر کھیلنے سے منع کیا کرتے تھے۔ مجھے بھی کبھی بھی کسی سہیلی کے گھر نہیں جانے دیتے تھے۔ بچپن تک تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی ہم جوان ہوئے تو جیسے ابا کی سختی کم ہو گئی تھی، یا پھر وہ اپنی تربیت کا نتیجہ دیکھنا چاہتے تھے، تبھی زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ ابا کو جیسے یقین تھا کہ انہوں نے بہت اچھی تربیت کی ہے، ان کے بچوں میں سے کوئی بھی غلط راہ پر نہیں چلے گا۔ بڑے بھائی 5 وقت کے نمازی تھے۔ پورا محلہ بڑے بھائی کی تعریف کرتا نہیں تھکتا تھا۔ بھائی نے کالج یونیورسٹی میں بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے کبھی اماں ابا کا سر جھکے۔ کبھی ضرورت سے زیادہ دوستیاں نہیں کی تھی، اور جو کی تھی وہ بھی گھر سے باہر تک ہی رکھتے تھے۔ اس کی بنسبت چھوٹے بھائی تھوڑے سے لاؤبالی سے تھے۔ بات بات پر جھگڑا کرنا، غصہ آنا یا پھر زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا، یہ جیسے ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میری بھی دوستی بس ہمارے ساتھ ہمسائی کی بیٹی سے تھی۔ ہم دونوں اسکول اکٹھے جاتے تھے اور ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ کھیلنا پڑھنا سب ایک ساتھ ہی کرتے تھے، لیکن یہ سب بھی میں اس وقت کرتی تھی جب ابا گھر پر نہیں ہوتے تھے، ورنہ میری اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں دوسروں کے گھر کیا جاؤں، کسی کی چھت پر جھانک ہی لوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ چھوٹے بھائی کا ہر دوسرے دن جھگڑا کبھی کہیں تو کبھی کہیں ہوتا تھا۔ محلے کا ہر دوسرا بندہ بھائی کی شکایت لے کر آتا، اور جب بھائی تک بات پہنچتی تو وہ صاف الفاظ میں کہہ دیتا کہ سب لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں، اسی لیے میری شکایت لے کر آتے ہیں۔ میری سہیلی کا ایک ہی بھائی تھا اور وہ لوگ بہت امیر بھی تھے۔ چونکہ میرے بال چھوٹی عمر میں ہی بہت گھنے اور لمبے تھے، جو کہ میری دادی کی محنت کا نتیجہ تھا، میری سہیلی کے بھائی کو بال بہت پسند تھے۔ وہ ہمیشہ میرے بالوں کی تعریف کرتا، اور تعریف سننا کس کو پسند نہیں ہوتا۔ جب اس کا بھائی تعریف کرتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا بچپن سے ہی ان کی طرف آنا جانا تھا، اسی لیے میں سہیلی کے بھائی سے بھی بات کر لیا کرتی تھی، لیکن اس بات کا علم اماں اور ابا کو نہیں تھا۔ یہ پسندیدگی کب پیار میں بدل گئی، ہم دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب سہیلی کے بھائی کی شادی کی بات گھر میں چلی تو انہوں نے میرا نام لے لیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ صد شکر کہ یہ بات ابھی ہمارے گھر تک نہ آئی تھی، ورنہ ابا نے تو میری سانس ایک بار میں ہی کھینچ لینی تھی۔ سہیلی کے بھائی کا رشتہ میرے گھر اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ میں اپنی سہیلی کو منع کر چکی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ پیار کرنے کی ہمت تو آ گئی تھی، لیکن گھر میں سب کی نفرت بھری نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت ابھی نہیں آئی تھی۔ سہیلی کا بھائی مجھ سے خفا ہو گیا کہ میں نے رشتے سے انکار کیوں کیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ جب سہیلی کا بھائی میرے سامنے رونے لگا اور مجھ سے باز پرس کرنے لگا کہ آخر کیوں انکار کیا شادی سے۔ بات جب میری محبت پر آئی تو مجھے خاموش رہنا پڑا، وجہ میرے ابا تھے۔ وقت گزرا، سہیلی کے بھائی کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اس سے پہلے تک میرا سہیلی سے ملنا بھی اس کی اماں نے بند کر دیا تھا۔ شادی کے بعد ایک روز سہیلی کی اماں گھر آئیں تو میری روح فنا ہونے لگی۔
میرے دل میں بس ایک ہی خوف تھا کہ کہیں سہیلی کی اماں پرانی باتوں کو نہ چھیڑ کر بیٹھ جائیں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سہیلی کی اماں نے میرے امی اور ابا کے سامنے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ اماں ابا نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں نظریں جھکا گئی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، لیکن سکھ کا سانس تو اس وقت آیا جب سہیلی کی اماں نے میری بہت تعریف کی اور یہ کہا کہ ایسی نیک بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ خود کی ذات اور اپنے ماں باپ کی ذات پر کوئی حرف نہ آئے، اسی لیے آپ کی بیٹی نے خود ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ میں نے خوف کے زیر اثر جب ابا کی طرف ہلکی سی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ابا جی کی نظروں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ ابا نے زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس سب کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا تھا، شاید ابا کو مجھ پر ترس آ ہی جائے۔ اگلے روز میں کالج سے گھر آئی تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ صحن میں پڑے وجود نے جیسے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں ڈبڈبائی آنکھوں سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صحن میں پڑی چارپائی کے پاس گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب سامنے ابا کو سفید کفن میں لپٹے دیکھا۔ میرے تو جیسے آسمان سر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ بڑے بھائی بھی بہت رو رہے تھے، ایک اگر خاموش تھا تو وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ جنازہ اٹھا تو میرے چھوٹے بھائی نے جنازے کو کندھا دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ سب بہت دکھی تھے بھائی کی اس حرکت پر۔ دادی تو جوان بیٹے کی موت پر ہی عادی رہ گئی تھی۔ اب دادی کی ڈانٹ پھٹکار حکومت سب ایک دم ہی ختم ہو گئی۔ وجہ ابا کی اتنی جوانی میں دنیا سے چلے جانا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کی سختیوں میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن اماں نے ابھی بھی اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی تو گھر پر پیر نہیں ٹکتے تھے اور بچوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑے بھائی جو کمانا شروع ہوئے تو گھر میں کچھ کمائی آنا شروع ہوئی، کیونکہ ابا کی پینشن سے گھر نہیں چل رہا تھا۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی اٹھانا پڑا کہ بھائی اب سارا دن گھر سے باہر رہنے لگے تھے۔ اماں نے کئی بار کہا بھی تھا کہ جلدی گھر لوٹ کر آیا کرو، لیکن بڑے بھائی کام کا کہہ کر اماں کو بھی چپ کروا دیتے۔ میرے چھوٹے بھائی کی بھی دوستیاں بڑھ گئی تھیں۔ عجیب و غریب دوست بھائی کے ساتھ رہنے لگے تھے جو میری اماں کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی روز کسی نہ کسی دوست کو اپنے ساتھ گھر لے آتا۔ میری امی میرے بھائی کو بہت منع کرتی کہ گھر میں جوان لڑکی موجود ہے، محلے والے 100 طرح کی باتیں بناتے ہیں، مگر میرا بھائی میری امی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ اب تو اماں بھی کہہ کر تھک چکی تھیں۔ بھائی کے دوستوں میں سے سوائے ایک دوست کے جو بھائی کے بچپن کا دوست تھا، باقی سب چہرے ہی اچھے گھرانوں کے نہیں لگتے تھے۔ کئی بار بھائی کے اچھے دوست کو بھی اماں نے کہا کہ بھائی کو منع کیا کرے، لیکن بھائی کے دوست نے بھی صاف جواب دے دیا تھا کہ وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اماں نے بھائی کے دوستوں کے لیے گھر کی بیٹھک کا پچھلا دروازہ گلی میں کھلوا دیا تاکہ بھائی کے دوستوں کا گھر آنا جانا بند ہو جائے۔ کچھ دیر سکون رہا کیونکہ اب بھائی کے دوست گھر کے اندر سے ہو کر نہیں جاتے تھے۔ ایک دن شام کے وقت میں گھر کا کام کر رہی تھی، تبھی مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اماں سبزی لینے مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور بھائی وغیرہ کوئی بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ دادی چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ تبھی میں نے اٹھ کر پوچھا کہ کون ہے۔ باہر سے کسی کی آواز نہ آئی۔ دوبارہ پوچھنے پر ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا کوئی عورت اماں سے ملنے آئی ہے، تبھی دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولا تو سامنے ہی بھائی کا دوست موجود تھا۔ یہ لڑکا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر دیکھا تو کوئی بھی دوست نہیں تھا سوائے بھائی کے بچپن کے دوست کے۔ میں نے کہا کہ بھائی گھر پر نہیں ہے، تو اس کی اگلی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بری طرح گھبرا گئی۔ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے بولا کہ بھائی بلا رہے ہیں گھر میں سے کسی کو۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اماں کے آنے کا انتظار کرتی تو بہت دیر ہو جاتی۔ جلدی سے اندر گئی اور دادی کو بتایا کہ کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، اماں آئیں تو کہہ دیجیے گا کہ شام تک آ جاؤں گی۔ دادی نے کافی زور لگایا کہ میں انہیں بتا دوں کہ کہاں جا رہی ہوں، لیکن میں کچھ بھی کہے اور بنا سوچے سمجھے اپنے بھائی کے دوست کے ساتھ چل دی۔ خوف بھی آ رہا تھا، لیکن جتنے اعتماد سے وہ بھائی کا کہہ رہا تھا، یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ میرے بھائی کا دوست مجھے ایک ویران سی جگہ پر لے گیا۔ میری خوف سے ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے گاڑی میں سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں سب بیابان تھا۔ کھنڈرات اس جگہ سے زیادہ آباد ہوں گے۔ میں نے گھبرا کر جیسے ہی بھائی کے دوست کی طرف دیکھا تو اس کا سارا دھیان گاڑی چلانے پر تھا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی، وہ ایک خوفناک سی جگہ تھی۔ اب مجھے اپنی گمبھیر غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ بھائی کا دوست گاڑی سے اترا اور مجھے بھی ساتھ اتارا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹنے کے انداز میں اس خوفناک گھر میں لے گیا
اور اس نے مجھے ایک نہایت ہی بدبودار سی جگہ پر بند کر دیا۔ ڈر و خوف کے مارے میرا پورا وجود بری طرح سے لرزنے لگا، میری جان نکلنے لگی۔ اس گھر میں اس قدر بدبو تھی کہ میرا سانس لینا مشکل ہوا تھا۔ بدبو ایسی تھی جیسے وہاں کوئی بہت پرانا جانور مرا پڑا ہو اور کب سے گھر کو بند کر کے رکھا گیا ہو۔ میں کافی دیر دروازہ بجاتی رہی لیکن کسی نے میری آہو پکار نہ سنی، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اب مجھے اپنی اماں کی فکر ہونے لگی تھی، جو گھر میں نہ جانے کیا کیا سوچ کر پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے کسی نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ کمرے میں آنے والے کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس رات کے وقت ایک شخص میرے پاس آیا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب مجھے خوف آنے لگا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنا آپ چھڑواتی اس آدمی کے ساتھ چل رہی تھی، جو مجھے ایک عالی شان کمرے میں لے گیا اور میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ کمرے میں اتنی روشنی تھی کہ میری آنکھیں چندیا گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن وہاں بہت سے مردوں کی آوازیں سنتے ہوئے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ بھائی کو رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا اور اس کے آس پاس بہت سے عجیب و غریب قسم کے لڑکے کھڑے تھے۔ مجھے ان سب مردوں سے بہت خوف آ رہا تھا۔ بھائی تو اپنے ہوش میں نہیں تھا، آنکھیں بند کیے اس کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اب تو میری جان اور فنا ہونے لگی تھی۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے زور زور سے شور مچانا شروع کیا تو ان میں سے کسی ایک لڑکے نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، جس سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اتنے مردوں میں اکیلی جان کچھ نہ کر سکی اور عمر بھر کے لیے اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مجھے اس سب میں اپنا قصور نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا کیا قصور تھا، لیکن مجھے اپنا قصور کہیں نظر نہ آیا۔ کچھ دیر گزری تو پھر سے ان لڑکوں کی خوفناک آوازیں کمرے کے پاس سے آنے لگی۔ میری روح پھر سے لرز اٹھی۔ ابھی تو میں سوچوں میں ہی گم تھی کہ ایک بار پھر سے دروازہ کھلا اور پھر سے اجنبی آوازیں میرے پاس سے آنے لگی۔ میری روح لرز گئی جب ان اجنبی چہروں میں سے کسی ایک نے میرا سودا کرنا شروع کیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ میں نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا جن کو پرواہ تک نہیں تھی۔ سب نے میرا سودا کیا اور مجھے ایک منشی نما آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ پھر سے میں نہیں جانتی تھی کہ اب میں کہاں ہوں یا کہاں جا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں تھوڑا چل کر آگے گئی، پیچھے سے گولی چلنے کی آواز نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ تبھی کسی نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے گھسیٹا تھا۔ میں اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو گئی، لیکن کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ جاتے وقت جو آخری جملہ مجھے سنائی دیا وہ یہ تھا کہ مر گیا ہے کمبخت، زندہ رہتا بھی تو اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر ہی مر جاتا۔ اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کی موت آسان کر دی ہے۔ اس سب کے بعد میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا، میں کہاں رکی، مجھے کہاں لے جایا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں کسی ہسپتال میں تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد میری آنکھ کھلی تھی کہ تیز روشنی کی دھار نے میری آنکھیں چندھیا دی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں مکمل طور پر کھولیں تو سامنے ہی میرے بھائی کا بچپن کا دوست کھڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دماغ پر زور ڈالا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو میں یہاں آئی ہوں۔ میرے بھائی کے دوست نے آتے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اٹھنے سے روکا۔ میں نے کچھ دیر خاموشی کے بعد بھائی کے دوست سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آئی، تو وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا چاہا تو میرے سر میں جیسے ٹیسیں سی اٹھنے لگی تھی، لیکن مجھے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جیسے جیسے سب یاد آنے لگا، مجھے ہسپتال کے AC لگے کمرے میں بھی سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے بھرائی آنکھوں سے بھائی کے دوست کی طرف دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے جیسے ہی بھائی کے بارے میں دریافت کرنا چاہا تو میری جان لبوں پر آ گئی۔ جب بھائی کے دوست نے بتایا کہ بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اماں نیم پاگل ہو چکی ہیں، دادی بھی اپنے گھر کو اجڑی حالت میں دیکھ کر خالق حقیقی سے جا ملی، اور بڑے بھائی ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھائی کے دوست نے ہی بتایا کہ میں پورے 1 مہینے بعد ہوش میں آئی ہوں۔ یہ سب سن کر میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ بھائی کی ایک غلطی نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی جب بھائی کے دوست کی امی اور میری اماں ہسپتال آئیں۔ اماں تو جیسے پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اماں کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر بہت غصہ آیا۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، یا پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ کم از کم آج اپنے گھر والوں کو اس حال میں نہ دیکھ رہی ہوتی۔ اماں آتے ہی میرے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
مجھے بھی اماں کے ساتھ لگ کر بہت رونا آیا تھا۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب سے اہم ہوتی ہے اس کی ذات کے لیے، اور جس عورت کے پاس عزت باقی نہ رہے وہ چاہے جتنی مرضی امیر ہو، وہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہے۔ اماں نے مجھے سنبھالا، ہسپتال سے گھر تک بھائی کا دوست چھوڑ کر آیا۔ گھر پہنچی تو گھر بالکل ویران تھا میرے اندر کی طرح۔ میرا دل کیا کہ واپس یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، جہاں کوئی نہ ہو، جہاں بس میری ذات ہو۔ اماں نے سہارا دے کر مجھے اندر بھیجا۔ میں کمرے میں گئی اور لیٹ گئی۔ دن ایسے ہی گزر جاتا تھا، دن سے رات اور رات سے دوبارہ دن کیسے ہو جاتا تھا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بھائی کے دوست نے ہی بتایا تھا کہ جو لوگ مجھے بھائی کے دوست بن کر لے گئے تھے وہ لوگ لڑکیوں کا سودا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے جو بھائی کا بیسٹ فرینڈ بنتا تھا وہ پوری ٹیم کا ہیڈ تھا۔ اس کے اپنے گھر میں ایک بہن ہے جسے دوسروں کی بہنوں کی عزت تک کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے آج بھی اس کا وہ خوفناک چہرہ یاد ہے جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ میرے دل سے ایک آہ نکلی تھی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا، کسی معصوم دل سے نکلی ایک آہ عرش تک چلی جاتی ہے۔ کئی مہینے گزرے تو مجھے علم ہوا کہ میرے ہمسائے میں جو میری سہیلی رہتی تھی وہ لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ معلوم ہوا کہ گھر چھوڑنے کی وجہ محض میں اور میرا بھائی تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر والوں اور ان کے رشتوں پر کسی قسم کا کوئی فرق آئے، تبھی وہ لوگ گھر چھوڑ گئے تھے۔ مجھے آج اپنی سہیلی کے بھائی کے وعدوں، قسموں، منتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ آخر وعدے محض وعدے رہ گئے تھے۔ کچھ دن مزید گزرے تو بھائی کا دوست اور اس کی اماں گھر پر آئیں۔ بھائی کا دوست پولیس آفیسر تھا، اچھی کمائی بھی کرتا تھا۔ میں نے اماں کے کہنے پر ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ کھانے کے دوران میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ جب کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو بھائی کے دوست کی اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں بھی چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب منان کی اماں نے میرے ہاتھ میں اپنے خاندانی کڑے پہنا دیے۔ میں نے پہلے حیرانگی سے، پھر بے یقینی سے، کبھی اماں کی طرف، کبھی منان کی طرف، تو کبھی منان کی اماں کی طرف دیکھا۔ منان کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اماں بھی بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو لیے سوالیہ نگاہوں سے منان کی اماں کی طرف دیکھنے لگی، جس پر منان کی اماں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور اماں کو کہا کہ آج سے یہ میرے منان کے توسط سے، آج سے یہ میری بیٹی ہوئی۔ آپ کے پاس اب یہ امانت ہے، بہت جلد منان کے ساتھ آؤں گی اور اسے لے جاؤں گی۔ منان کی اماں نے مجھے بھی سمجھایا کہ میں دماغ پر کچھ بھی نہ لوں، نہ کوئی منفی بات سوچوں۔ منان اب سے نہیں، بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا، لیکن پہلے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے منان سے اکیلے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں سب کچھ جان کر بھی انجان نہیں بن سکتی تھی۔ اگلے روز میں نے منان کو باہر ملنے کو بلایا۔ منان پہلے حیران ہوا، پھر مجھ سے ملنے چلا آیا۔ میں نے اس سے صاف الفاظ میں ساری بات کی، جو کچھ بھی میرے دماغ میں چل رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر جیسے مجھ میں ڈھیروں خون بڑھ گیا تھا جب اس نے کہا کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا اس میں تمہارا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، تم نے غلطی کی کہ تم نے ایسے ہی کسی انجان پر یقین کر لیا، لیکن اگر اس دن وہ نہ آتا تو نہ جانے میرے ساتھ بھی مزید کیا کیا ہوتا۔ جس روز مجھے بیچنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا اس روز ناکا لگا تو گاڑی میں مجھ جیسی نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کی جان بچ گئی۔ منان بھی اسی ٹیم میں شامل تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سب سے پہلے گھر فون کیا، اور پھر جب پتہ چلا کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو مجھے لیے ہسپتال پہنچ گیا۔ میں بھائی کی موت کا سن کر کومے میں جا چکی تھی۔ مہینے بعد جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ منان مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ بہت وقت لینے کے بعد میں نے منان سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ منان سے شادی کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ زندگی کی ہر آسائش، زندگی کا سکون، ہر چیز تو موجود تھی میری زندگی میں۔ اللہ نے جاتے ہی مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا۔ یہ ایک مکمل فیملی لگتی تھی۔ ایک روز رات کے وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا جب ایک دم زور زور سے دروازہ کھٹکا۔ میں ایک دم گھبرا گئی کیونکہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ منان جاب پر گئے ہوئے تھے اور میری ساس اپنی بہن کے گھر تھی۔ گھر پر اب بس میں اکیلی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جس دن میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون ہے۔ میں نے جلدی سے منان کو فون کیا جو دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ وہ میرا خوف سمجھتے جلدی سے گھر آ گئے۔ مجھے فون کر کے باہر بلایا تو میں بھی باہر آ گئی، جہاں ایک لڑکی اور ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا تو میری روح کانپ گئی،
کیونکہ یہ کوئی اور آدمی نہیں بلکہ وہی لٹیرا تھا جس نے مجھے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھی شاید مجھے پہچان چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کی حالت مجھ جیسی ہی معلوم ہو رہی تھی جو کسی کے ہاتھوں لٹ کر آئی ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ لڑکا میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور اونچا اونچا رو کر مجھ سے معافیا مانگنے لگا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ لیا۔ منان سب معاملہ سمجھتے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر مارنے لگ گئے تھے۔ مجھے ہوش تو تب آئی جب وہ لڑکی روتے ہوئے میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور مجھ سے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ میں نے منان کو روکا تو وہ اس لڑکے کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں اس لڑکی کو لیے اندر آ گئی، لیکن دونوں کی رو رو کر بری حالت ہو چکی تھی۔ اس نے پھر ایک بار مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور مجھے بتایا کہ انجانے میں ہی اس کے اپنے بھائی نے اسے غیر سمجھ کر کالج سے آتے ہوئے راستے سے اٹھایا اور پھر اپنے دوست درندوں کے آگے ڈال دیا۔ لیکن جب کپڑا ہٹا کر میرا چہرہ دیکھا تو اس سے اپنے ہی بھائی کی حالت بیان کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے رب کے مکافات پر حیرت ہوئی جس نے ایسا دردناک عذاب اس انسان پر ڈالا تھا جس نے مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ رب بے شک بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ درندہ پاگل ہو کر پاگل خانے پہنچ چکا ہے۔ اس سے اپنی بہن کے ساتھ کی گئی زیادتی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باقی ساتھی بھی پھانسی پر چڑھ چکے تھے۔ اس ایک حادثے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی، لیکن اگر میری زندگی نہ بدلتی تو شاید مجھے اتنا اچھا گھر نہ ملتا، قدر کرنے والا شوہر نہ ملتا۔ سچ ہے کہ رب کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آزمائش کے وقت میں صبر سے کام لیا تھا، تبھی رب نے مجھے ہر نعمت سے نواز دیا تھا۔ اللہ پر بھروسہ ہمیں زمین سے تخت پر بٹھا دیتا ہے، بس مشکل وقت میں خود پر قابو رکھنا ہی مہارت ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو سختی زبردستی سے لے کر چلا جائے تو وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ایسا ماحول دینا اس معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے جس ماحول میں بچے اپنے ماں باپ سے اپنے دل کی تمام باتیں کر سکیں، جہاں ماں باپ بچوں کے مشکل وقت میں ان کے دوست بن جائیں، تاکہ وہ مشکل وقت بچوں کے لیے کاٹنا آسان ہو جائے۔ اچھی تربیت کرنا ماں باپ کا فرض ہے، لیکن بے جا سختی کو اچھی تربیت کا نام دینا بچوں کے ساتھ سوائے ظلم و زیادتی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ابا کی بے جا سختی نے ہمارے گھر کو قید خانہ بنا دیا تھا، جہاں سے باہر نکلنا پورے گھر کے تمام افراد کی اولین خواہش تھی۔ بھائی نے بھی یہی کیا، خود کو آزاد کرنے کے چکر میں وہ غلط لوگوں سے دوستی کر بیٹھا۔ یہی اگر اماں ابا نے بھائی کو دوستانہ ماحول دیا ہوتا تو اسے غیروں کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج بھی اماں اپنے اور ابا کے فیصلوں پر پچھتاتی ہیں۔ میں نے اور منان نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی بھی اپنی اولاد پر کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ زبردستی مسلط نہیں کریں گے، نہ ہی ان پر بے جا پابندیاں لگائیں گے۔ جب گھر سے وہ پیار اور وہ محبت اور وہ ماحول نہ مل رہا ہو جو انسان چاہتا ہے تو اس کے پاس باہر منہ مارنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مخلص لوگ ہی پائے جائیں، کچھ لوگ بھائی کے دوستوں کی طرح برے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کتنی ظالم ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ میں نے منان کے ساتھ مل کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسپیشل ایجوکیشن کی پرورش پر لیکچر دینا شروع کر دیے۔ ان میں سے کسی ایک کی اولاد بھی میری وجہ سے اس عذاب سے بچ گئی تو میں دنیا میں ہی امر ہو جاؤں گی۔ بچوں کی تربیت کرنا ماں باپ کا فرض نہیں ہے، بلکہ اچھی تربیت کرنے میں سختی کے ساتھ ساتھ بچوں کے ذہن کے مطابق خود کو ڈھالنا بھی والدین پر فرض ہے۔ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے پیدا ہونے سے ہی اس کے 7 سال تک کے ہونے تک اس کو ایسے پالو جیسے تم اس کے غلام ہو اور وہ تم پر حکمران ہے۔ 7 سال سے 15 سال تک اس کو ایسے پالو جیسے وہ تمہارا غلام اور تم اس کے حکمران ہو۔ اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان سے گھر کے معاملات میں مشورہ بھی لیا کرو۔ اگر بچے کو گھر میں اہمیت دی جائے تو بچہ کبھی بھی باغی نہیں ہوتا۔ جب اس کی ہر بات کی، اس کے ہر فیصلے کی نفی کر دی جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر باہر کی ظالم دنیا اس سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔